وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت طیبہ کا درس چل رہا تھا اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسے جمعہ کے خطبات میں یا گاہے بگاہے دروس میں مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو سلسلہ ہے درس کا، یہ مدنی دور کے طرف سے زرخیزی کا معاملہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں یہ 13 نبی کا واقعہ ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک خواب دکھایا۔ اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ 2 کالے پتھروں کی زمین آپ کو دکھائی گئی اور کھجور کے باغات آپ کو دکھائے گئے۔ یہ خواب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کا پیش خیمہ تھا، اور سرزمین مدینہ میں اتنا اچھا کام ہو رہا تھا کہ بہت زرخیز زمین ثابت ہوئی، اور اللہ رب العالمین کو چونکہ تمام ارکان کا نفاذ مدینہ میں کرنا تھا، اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ سن 13 نبی کا واقعہ ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ جو ہوا تھا اس کے چند ہی مہینے کے بعد اللہ کے نبی نے جب یہ خواب دیکھا تو بیعت عقبہ ثانی کا مرحلہ آیا۔ مدینے سے حج کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا، تیاریاں زوروں پہ چل رہی تھیں۔ اس وقت مدینے میں مسلمانوں کی تعداد سیرت کی کتابوں کے حوالے سے 70 یا 72 ہوئی تھی۔ 2 عورتیں شامل اس میں تھیں جن کی تعداد اس میں ملا دی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو مدینے سے مشرکین کی تعداد مکہ آنے والی تھی، ان لوگوں سے معاہدہ کر لیا کہ ہمیں بھی اپنے سفر میں آپ شامل کر لیں، اور ان لوگوں نے یہ وہاں پہ میٹنگ کی مدینہ میں سب سے پہلے مسلمانوں نے جو انصاری تھے کہ ہمیں چل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں آنے کے بارے میں اصرار کرنا ہے کہ آپ مکے کے پہاڑیوں میں کب تک بھٹکتے رہیں گے کہ آپ مدینہ چلے آئیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ تو یہ انتظام ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 لوگ اس کے لیے تیار ہوئے جنہوں نے تمام مسلمانوں کو اس کے لیے راضی کیا۔ اس میں برا بن معرور اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام پیش آتا ہے۔ مدینہ جب یہ قافلہ آیا تو یہ لوگ پہلے خفیہ طور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آئے، اور اللہ کے نبی سے وقت لیا کہ ایام تشریق کے دوسرے دن رات میں ہم آپ سے کچھ معاہدہ کرنے والے ہیں، کچھ شرائط کرنے والے ہیں مدینہ جانے کے تعلق سے، یا یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو مدینہ بھیجنے کے تعلق سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے اس کے بارے میں مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو وقت دے دیا۔ حضرت عباس ابھی اسلام میں نہیں آئے تھے، ابھی آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایام تشریق کے دوسرے دن، ایام تشریق سمجھتے ہیں؟ ایام تشریق قربانی کے دن کا ایام تشریق 3 ہیں، عید الاضحیٰ کو چھوڑ کے۔ ایام تشریق یعنی جو 3 دن اور قربانی ہم دیتے ہیں، قربانی کے دن کو چھوڑ کے اسی میں سے ایام تشریق کے دوسرے دن رات میں بیٹھک کرنے کا یہ مشورہ ہوا عقبہ کی گھاٹی میں۔ عقبہ یا عقبہ دونوں کہہ سکتے ہیں، اس کی گھاٹی میں یہ مشورہ ہوا۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی اس میں موجود رہیں گے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹنگ کے لیے حضرت علی کو بھی بلا لیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا، دونوں کو بلا لیا۔ پھر اس گھاٹی میں داخل ہوئے، اور وہاں پہ ان لوگوں سے جو معاہدہ ہوا، ان لوگوں نے شرائط رکھی کہ خزرج اور اوس والوں نے یہ بات رکھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم آپ کے شرائط پہ کھرے ثابت ہوئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کہیں پھر وہاں سارے معاملات حل کر کے کہیں مکہ تو نہیں آ جائیں گے؟
پھر ہمیں چھوڑ کے تو نہیں آ جائیں گے آپ؟ یہ سب سے پہلا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا ہی ہو کے رہ جاؤں گا، میں آپ کا ہی رہوں گا، میں پھر مکہ نہیں آؤں گا کبھی واپس، میں وہیں رہ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہمیں کیا ملے گی؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اب جب جنت کا وعدہ ہو گیا تو اس میں جو شرائط لکھے گئے مدینے والوں کی طرف سے وہ 5 تھے۔ آپ دیکھیں گے وہ 5 شرائط سیرت کی تمام کتابوں میں یہی 5 شرائط لکھے گئے ہیں۔ جو پہلا معاہدہ لکھا گیا ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عباس کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، یعنی الصادق الامین کے حوالے سے، کہ اللہ کے نبی کی طرف سے حضرت عباس نے کہا کہ اگر محمد مدینہ جائیں تو پھر ان کو آپ بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دیں گے، اگر آپ مکمل وعدہ کریں کہ آپ محمد کی ہر طرح سے صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کریں گے تبھی ہم اس معاہدے پہ دستخط کریں گے، نہیں تو ہم لوگ مکے میں جس حال میں ہیں ٹھیک ہیں، ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے شرائط آپ تحریر کر لیں اور ہم جو شرائط لکھوائیں گے اس سے ہم ہر بہر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تمام سیرت کی کتابوں میں یہ شرائط درج کیے گئے ہیں۔ پہلی شرط جو لکھی گئی سر فہرست، سب سے پہلے چستی اور سستی ہر حال میں آپ کی بات سنیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی سستی اور چستی میں اللہ کے نبی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں، یہ مدینہ جانے سے پہلے مکے میں معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ کون؟ یہ اللہ کے نبی نہیں لکھوا رہے ہیں، یہ وہ لوگ اپنے طرف سے لکھوا رہے ہیں کہ سستی ہو یا چستی ہو ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے۔ اور مدینہ جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انحراف نہیں کیا۔ آج ہماری حالت بگڑ گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے منحرف ہونے کے بعد۔ اللہ ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری شرط جو لکھی گئی، تنگی اور کشادگی میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، یعنی صرف جسمانی قربانی نہیں دیں گے، جہاں مال کی ضرورت پڑے گی وہاں مال بھی خرچ کریں گے۔ اور مدینے والوں نے دکھا دیا، اللہ اکبر، کہ جب مکے کے مہمان ان کے ہاں پہنچے، جوق در جوق کیا قربانیاں پیش کیں۔ یہ دوسری شرط جو لکھایا تھا اس سے کہیں زیادہ قربانی پیش کر دیا، اپنے مالوں میں سے دے دیا، بیویوں کو چھوڑ کے شادیاں کرائیں، اپنے کھیتوں میں حصہ دیا، اپنے گھر میں حصہ دے دیا، اپنا بھائی بنا لیا، اپنا حصہ دار بنا لیا، مال میں حصہ دار بنا لیا، گھر والیوں میں حصہ دار بنا لیا، بیویوں کو طلاقیں دیں، عدتیں گزارنے کے بعد شادیاں کروا دیں۔ اللہ اکبر کبیر، اتنی بڑی قربانی۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا ہے مدینے سے، اور مدینے کو اللہ نے ایسے ہی سینٹر نہیں بنایا اسلام کا۔ وہاں کے لوگوں کے دل میں بڑی نرمی تھی، جذب کرنے کا مادہ تھا۔ اللہ رب العالمین وہی قربانی ہمیں بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کے لیے، دین اسلام کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے۔ تیسری جو شرط لکھی گئی، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بھی معاہدہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھنے کے بعد، ہم نے بھی یہ معاہدہ کیا ہے، وہ نبھا گئے، ہم نہیں نبھا رہے۔ وہ نبھا گئے یعنی کیا کہیں گے اسے، انہوں نے اپنے اقرار کو مکمل کیا، اللہ نے ان کو بشارتیں دے دی، اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا، لیکن ہم اپنے اقرار میں فیل ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو شرط لکھی گئی،
ہم اللہ کے لیے حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. ہم اللہ کے لیے حق بات کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی، ملامت کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ جنگ و جدال کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ہمارے اوپر چاہے کوئی بھی حملہ ہو، کوئی ہم سے لڑنے آئے، برائی کرنے آئے، لیکن ہر حال میں ہم حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ہم پرواہ نہیں کریں گے. خزرج والوں کے بارے میں آتا ہے، میں وہ تفصیل نہیں بیان کیا آپ کے سامنے، کہ یہ اسلحہ بازی میں، جنگجوئی میں پورے عرب میں مشہور تھے. یہ خزرج والے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رہے تھے، ان سے بڑے بڑے لشکر ڈرا کرتے تھے. یمن سے گزرنے والے محتاط رہا کرتے تھے، ان سے اسلحہ بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، اور لڑائی میں اس علاقے میں سب سے ماہر تھے. یعنی ان سے کوئی دو ہاتھ کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہو رہا تھا. اور ان لوگوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اللہ نے روانہ کیا تھا، اپنے محبوب اور اپنے نبی کی حفاظت کے لیے. ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کا چراغ پہلے اللہ نے جلایا، اور پھر وہ آ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر رہے ہیں. پانچویں بات جو انہوں نے کہی کہ رسول اللہ جب یثرب پہنچیں گے تو ان کی مدد کریں گے، اور اپنی جانوں، اپنی روحوں، اپنے بیٹوں کے ذریعے ان کا دفاع کریں گے، اور اپنی بیویوں کا ہم جیسے دفاع کرتے ہیں دشمنوں سے. بیوی کا لفظ عورتوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا عرب والوں میں. عورتوں کو مال عرب پیش عرب کہا کرتے تھے. وہ عربی کا محاورہ ہے، مال عرب پیش عرب. یعنی وہ کہیں بھی جاتے تو اپنے گھر والیوں کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتے، ساتھ میں لے کے جاتے تھے. وہ ان کی عزت اور وقار ہوا کرتی تھی، اپنی عورتوں کو اپنا وقار سمجھا کرتے تھے وہ. اور اسی لیے انہوں نے آخری معاہدے میں کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کے ذریعے بھی آپ کی مدد کریں گے، اور اپنی بیویوں کا دفاع جس طرح کرتے ہیں اس طرح ہم آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ 5 جب شرائط لکھے گئے تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں کہ 12 نقیب بنا لیں. جتنے لوگ آپ آئے ہیں، جتنے قبیلے سے، تو 12 نقیب بنا لیں اور پھر اس پہ دستخط کریں. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ حضرت موسیٰ نے بھی 12 نقیب بنائے تھے. حضرت موسیٰ کے کتنے نقیب تھے؟ 12. چشمے کتنے پھوٹے تھے لاٹھی مارنے سے؟ 12. اور یہی حوالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک حکمت عملی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے کہا کہ 12 نقیب بنائیں. اور اس کے بعد حضرت عباس نے اس پہ حامی بھری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھڑے تھے. اس کے بعد میں جو بات آئی کہ برا بن مبرور نے کہا، معرور نے کہا کہ آپ اپنا اب لیٹ نہ کریں، اب جلدی سے ہاتھ بڑھائیں. اب سارے معاہدے لکھے گئے، اب آپ ہاتھ بڑھائیں کہ جلدی سے ہم بیعت کریں، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کے شرائط لکھے گئے. اس کے بعد بغل میں ایک سفید پوش کھڑے تھے. تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام سے اس راز کو کھولا کہ جس دن یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا بیعت عقبہ ثانی کے موقع سے، تو میرے بغل میں انسانی شکل میں جبرائیل کھڑے تھے سفید کپڑے میں. یعنی یہ شرائط اللہ کے طرف سے نازل ہو رہے تھے. میرے دوست اور بزرگوں، جب یہ رات میں معاہدہ ہو گیا، صبح کو اس کی بھنک مل گئی مشرکین کو کہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، شرائط لکھے جا چکے ہیں، اب یہ لوگ یہاں سے نکلنے والے ہیں. اب جنہوں نے ان سے جو کچھ لیا تھا، جو مسلمان غریب تھے، جو کچھ تھے، اب جو اب تک ظلم کا پہاڑ نہیں توڑا گیا تھا، وہ تقاضا ہونے لگا، وہ ظلم اور وہ جور شروع ہو گیا کہ صحابہ کرام کی جماعت پھر ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی. اور یہ راز تھا، یہ اللہ کے نبی نے کسی اور کو نہیں بتایا تھا. یہ جو معاہدہ ہوا تھا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے اصرار کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں اب یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت آپ کسی طرح سے دے دیں، اب ہمیں صبر نہیں ہو رہا ہے، اب ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے،
اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ جیسے ہی صحابہ آپ کے پاس سے گئے، سورۃ الحج کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی، ہجرت کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور کہا کہ خوش ہو جائیں تیاری کریں، اپنا اپنا سامان باندھیں اور رازدارانہ طور سے آپ یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دے دیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی تب ہم لوگ بھی نکلیں، تو اللہ کے نبی نے نہیں، آپ رک جائیے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، سب کے لیے اجازت ہے، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، بنو قریش، آپ اللہ کے نبی نے ابو بکر سے کہا کہ آپ انتظار کریں، جب میں آپ کو کہوں تب آپ تیاری شروع کریں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، وہ ایک الگ معاملہ تھا، اگلے باب میں آئے گا انشاءاللہ۔ اب جو ہے سامان باندھے جانے لگے، ہجرت کی تیاری ہونے لگی۔ اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے ہجرت کے تعلق سے قریشی مسلمانوں میں سے، یہ ہے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن ہلال مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے بڑا ہی المناک ان کا واقعہ ہے، جو حدیث میں بھی بیان ہوا ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں اس واقعے کو یعنی سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ جب آپ اور آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، سامان باندھ لیا، گود میں چھوٹا بچہ تھا، گود میں بچے کو لے لیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جب اونٹ پہ سوار ہوئے نکلنے کے لیے تو آ کر کے ام سلمہ کے گھر والوں نے ابو سلمہ کو پکڑ لیا اور اونٹ کے نکیل کو پکڑ لیا، کہا کہ کہاں جا رہے ہو ہماری بچی کو لے کر کے؟ اگر تمہیں جا کر کے یہاں وہاں در در بھٹکنا ہے تو ہماری بچی کو چھوڑ کے جاؤ، ہم اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور اس طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے زبردستی روک لیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ کے گھر والے آئے، جب ابو سلمہ کے گھر والے آئے تو انہوں نے ام سلمہ کی گود سے بچے کو چھین لیا، کہا کہ جب تمہاری بیٹی نہیں جائے گی تو ہم تمہارے حوالے اپنے پوتے کو نہیں کریں گے، ہمارے پوتے کو دو۔ اب دونوں میں اتنی چھینا جھپٹی شروع ہوئی کہ ابو سلمہ کے بیٹے کا ہاتھ اکھڑ گیا، اللہ ہاتھ اکھڑ گیا، معصوم بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور اس کے بعد روتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیمار بچے کو، زخمی بچے کو، اور روتی ہوئی بلکتی ہوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے مدینے کے راہ پہ گامزن ہو گئے۔ سب منظور ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی منظور نہیں ہے۔ نکل گئے مدینے کے راہ پہ، چھوڑ دیا بیوی بچے کو، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اس کے تمام رشتہ داروں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مقام ابتح پر جا کر کے مکے سے باہر صبح کو بیٹھ جاتی اور صبح سے شام تک روتے رہتی، مدینے کی طرف دیکھتی رہتی، روتی رہتی بے قرار ہو کر کے۔ سال گزر گیا، ایک دن وہیں بیٹھی تھی کہ آپ کا چچا زاد بھائی یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کو بار بار دیکھتا ہوں یہاں کے بیٹھ کے روتی رہتی۔ تو کہا کہ بھائی مجھے میرے شوہر کے پاس مدینہ بھیجنے کا انتظام کرا دو کسی طرح سے، نہیں تو میں ایسے ہی روتے روتے جان دے دوں گی۔ ایک تو میرے بچے کا غم مجھے کھائے جا رہا ہے، ایک میرا شوہر نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا دبنگ قسم کا تھا، آ کر کے پورے قبیلے سے لڑ کر کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دلوا دیا۔ اب آپ اونٹ پہ سوار ہوئیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے اکیلے نکل گئیں۔
اونٹ پہ بیٹھی اور اکیلے نکل گئی۔ راستے میں ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جو صلح حدیبیہ کے موقع سے مسلمان ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ یہی عثمان بن طلحہ ہیں، جب مکہ فتح ہوا تو انہی کے پاس کنجی رہتی تھی کعبے کی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی انہی کے حوالے کیا کہ آپ ہی اس چابی کو رکھیں۔ انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ام سلمہ اکیلی جا رہی ہیں تو کہا کہ ارے ام ربیعہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اکیلے اونٹ پہ بیٹھ کر، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس حالت میں بھی میں نے اسلام لانے کے بعد بھی اور کسی آدمی کو اتنا کریم النفس نہیں دیکھا جتنا کریم النفس عثمان بن طلحہ کو میں نے اس وقت دیکھا جب آپ دائرہ اسلام میں نہیں تھے۔ اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے چلتے اور کہیں اونٹ کو بیٹھا دیتے اور دور جا کر کے کسی سائے کے اندر بیٹھ جاتے، میں اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاتی، پھر جو ہے اونٹ کو لا کر کے میرے سامنے بیٹھا کے پھر دور چلے جاتے اور مجھے کہتے کہ سوار ہو جاؤ۔ جب میں سوار ہو جاتی تو پھر میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے بلکہ سامنے دیکھتے ہوئے اونٹ کو لے جاتے، اور جب مقام قباء پہ پہنچے، مقام قباء پہ جب پہنچے ان کو معلوم تھا کہ ابو سلمہ کہاں رہتے ہیں، وہ جانتے تھے۔ کہا کہ دیکھو اسی بستی میں تمہارے شوہر رہتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء کے پاس کسی بستی میں رہتے تھے جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی تھی، اور اس طرح سے آپ کو اپنے شوہر کے پاس پہنچایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے کہ مولا کریم ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت قربانیوں کے ساتھ ہم تک اسلام پہنچا ہے، ایسے ہی قربانیاں ہمیں بھی دینے کی توفیق عطا فرما۔ آج آخری سحری ہو گئی، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ جو بھی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین چھوٹی موٹی غلطیاں معاف فرماتے ہوئے ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ مولا کریم اگلا رمضان ہمیں اسی طرح سے نصیب فرما۔ رمضان کی جدائی ہوتی تھی تو صحابہ کرام روتے تھے اپنے بچوں۔ آج میں سحری کھا رہا تھا تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بہاروں کا موسم رخصت ہو گیا، سکون کا موسم رخصت ہو رہا ہے۔ کتنی بہاریں تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا، سارے بھائی مل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سارے بھائیوں کو اسی طرح مسجد میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں سے دور نہ ہوئیے گا اللہ کے واسطے، مسجدوں کو آباد رکھیے۔ رمضان جب رخصت ہوتا تو صحابہ کرام اپنے بچوں کی جدائی میں جس طرح روتے تھے اس طرح رمضان کی جدائی میں روتے تھے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ وہی جذبہ ہمیں عطا فرمائے، اور اگلے رمضان کو بھی اللہ رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ یہی بہاریں ہوں، یہی روزے ہوں، یہی افطاریاں ہوں، یہی تلاوتیں ہوں، یہی عبادتیں ہوں، اور یہی 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا موقع ملے۔ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ اگلے رمضان تک بھی پہنچائے۔ بار بار یہ موسم بہار نصیب ہو۔ اپنی دعاؤں سے توبہ، اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کرنے کی کوشش کریں کہ مولا کریم جس طرح سے ہم نے رمضان میں تیری عبادتیں کی ہیں اسی طرح سے ہمیں رمضان کے بعد بھی تیرے گھر میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔